وَمَن يَرْغَبُ عَن مِّلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَن سَفِهَ نَفْسَهُ، سوائے اس کے جس نے اپنے آپ کو حماقت ہی میں مبتلا کرنے کا فیصلہ کر لیا ہو، اور کون ہوگا جو ابراہیم کے طریقے سے منہ موڑے۔ وَلَقَدِ اصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا، اور ہم نے تو اسے دنیا میں بھی پسند کر لیا تھا، چن لیا تھا۔ وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ، اور یقیناً آخرت میں بھی وہ ہمارے صالح بندوں میں سے ہوں گے۔ اذ قال له ربه اسلم قال اسلمت لرب العالمین، جب جب کہا اس سے اس کے پروردگار نے کہ مانو میرا حکم، اس نے کہا پروردگار قبول ہے تیرا حکم، یہاں تک کہ ذبح کرو بیٹے کو، حاضر۔ یہ آخری امتحان تھا، آخری 100 برس کی عمر میں، 87 برس کی عمر میں دعائیں مانگ مانگ کر بیٹا لیا تھا اسماعیل۔ حضرت سارہ کے ہاں کوئی اولاد نہیں ہوئی تھی، اب وہ 13 برس کا تھا، بازو بن گیا تھا، اور اس وقت ذبح کرنے کا حکم آیا۔ جب بھی کہا ہم نے مانو ہمارا حکم، قال اسلمت لرب العالمین، اللہ تعالی ہمیں بھی توفیق دے کہ اس کی پیروی کریں۔ وَوَصَّىٰ بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ، اور اسی کی وصیت کی تھی ابراہیم نے بھی اپنے بیٹوں کو اور یعقوب نے بھی۔ یا بنی، وہ کیا تھی نصیحت؟ اے میرے بیٹو، ان اللہ اصطفیٰ لکم الدین، دیکھو اللہ نے تمہارے لیے دین کو پسند فرما لیا ہے۔ کون سا دین؟ فلا تموتن الا وانتم مسلمون، اور دیکھنا موت نہ آنے پائے مگر فرما برداری کی حالت میں۔ یہی بات آئے گی سورہ آل عمران میں مسلمانوں سے خطاب کر کے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، اور ان الدین عند اللہ الاسلام ومن یبتغ غیر الاسلام دینا فلن یقبل منہ۔ ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت، کیا تم اس وقت موجود تھے جب یعقوب کی موت کا وقت آیا؟ جب آدم کی یعقوب پر موت، یہ لفظی ترجمہ ہوگا، اذ حضر یعقوب الموت اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی، حضرت یعقوب نے اپنے سارے بیٹوں کو جمع کیا، 12 کے 12، اور مصر میں پہنچ چکے تھے یہ حضرت یوسف علیہ السلام کے ذریعے سے، جو سورہ یوسف میں ساری کہانی آئے گی، وہاں انتقال ہوا۔ تو انہوں نے اپنے بیٹوں کو جمع کیا، اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی، میرے بعد تم کس کی پوجا کرو گے، کس کی پرستش کرو گے؟ یہ بات نہیں تھی کہ انہیں معلوم نہیں تھا، لیکن یہ کہ ایک میثاق، قول و قرار اور پختہ کرنے کے لیے۔ قالوا نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق، انہوں نے کہا کہ ہم پوجیں گے، بندگی کریں گے، پرستش کریں گے آپ کے معبود کی اور آپ کے آبا ابراہیم، اسماعیل اور اسحاق کے معبود کی، اور یہ کوئی مختلف معبود نہیں ہے، الہ واحدہ، وہ تو ایک ہی الہ ہے۔ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، ہم اس کے لیے اس کے سامنے سر جھکاتے ہیں، اسی کی فرما برداری کا اقرار کرتے ہیں۔ تِلْكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ، یہ آیت 2 مرتبہ آئے گی اسی رکوع میں۔ یہ ایک گروہ تھا انسانوں کا جو گزر گیا، ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب، ان کی اولاد، قد خلت، وہ گزر گئے۔ لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم، ان کے لیے تھا جو انہوں نے کمایا، اور تمہارے لیے ہوگا جو تم کماؤ گے۔ یعنی یہاں پدرم سلطان بود کا کوئی مقام نہیں ہے، ہر شخص کے لیے اپنا عمل، اپنا ایمان، اپنی کمائی۔ وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ، تم سے یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ وہ کیا کرتے تھے، تم سے پوچھا جائے گا تم کیا کر کے لائے ہو۔ تو راچے ہے پدرم سلطان بود، تو راچے ہے، تم کیا ہو بھائی، تو اپنی بات کرو، باپ تمہارا سلطان تھا، ہوگا۔ وَقَالُوا كُونُوا هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ تَهْتَدُوا، لیکن اس پس منظر میں اب ان کی خباثت کو نمایاں کیا جا رہا ہے کہ یہ تو تھی وصیت ابراہیم کی اور یعقوب کی، اور اس وقت کے یہود و نصارہ کا کیا رویہ ہے؟ قَالُوا كُونُوا هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ تَهْتَدُوا، وہی متحدہ محاذ حضور کے خلاف۔ یا تو یہودی، انہوں نے کہا کہ یا یہودی ہو جاؤ یا نصرانی تو ہدایت پر ہو جاؤ گے۔ قُلْ بَلْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا، کہہ دیجئے نہیں،
بل نتبع، ہم تو نتبع یہاں پر محذوف مانی ہے، بل نتبع ملت ابراہیم حنیفہ، نہیں ہم تو پیروی کریں گے ابراہیم کے طریقے کی بالکل یکسو ہو کر۔ وما کان من المشرکین، اور وہ مشرکوں میں سے نہیں تھے۔ قولوا آمنا باللہ، اب یہاں مسلمانوں کو حکم دیا جا رہا ہے، دیکھو تم ان کے جو کچھ وہ کہتے ہیں اس کے جواب میں تم یہ کہو، قولوا کہو آمنا باللہ، ہم ایمان رکھتے ہیں اللہ پر، وما انزل الینا، اور جو کچھ نازل کیا گیا ہماری جانب، وما انزل الی ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب، اور جو کچھ نازل کیا گیا ابراہیم اور اسماعیل اور اسحاق اور یعقوب کی طرف، والاسباط، اور ان کی اولاد کی طرف، وما اوتی موسیٰ و عیسیٰ، اور جو کچھ دیا گیا موسیٰ کو اور عیسیٰ کو، وما اوتی النبیون من ربہم، اور جو کچھ دیا گیا تمام نبیوں کو ان کے رب کی طرف سے، لا نفرق بین احد منہم، ہم ان میں سے کسی کے مابین تفریق نہیں کرتے، ہم سب کو مانتے ہیں۔ دیکھیے ایک ہے تفضیل، کسی کو ایک کو زیادہ افضل سمجھنا دوسرے سے، یہ اور بات ہے، وہ تو سورہ آل عمران میں آئے گا تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض۔ تفریق یہ کہ ایک کو مانے ایک کو نہ مانے، ان رسولوں میں سے ایک کا انکار سب کا انکار ہے۔ لا نفرق بین احد منہم ونحن له مسلمون، اور ہم نے تو اسی کی فرما برداری کا قلادہ اپنی گردن میں ڈال دیا ہے۔ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ، پھر اے مسلمانوں اگر یہ بھی ایمان لائیں یہود اور نصارہ بالکل اسی طرح جیسے تم ایمان لائے ہو، نو کمپرومائز، ٹھیک ٹھیک وہی دین اختیار کریں، وہی راستہ جو کہ محمد کے ذریعے سے تمہیں دیا گیا صلی اللہ علیہ وسلم، فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا، تب وہ ہدایت پر ہوں گے۔ وَإِنْ تَوَلَّوْا، اور اگر وہ پیٹھ موڑ لیں، فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ، تو اس کے معنی یہ ہے کہ وہ زدم زدہ میں اور دشمنی کے اندر وہ مبتلا ہو چکے ہیں۔ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، تو اے نبی آپ کے لیے ان کے مقابلے میں اللہ کافی رہے گا، آپ فکر نہ کریں، آپ کسی کمپرومائز کی دعوت کی طرف توجہ ہی نہ دیں، کچھ دو کا معاملہ سوچیں بھی نہ، ان کی مخالفتوں سے آپ مرعوب نہ ہوں، ان کی دھمکیوں کا کوئی اثر نہ دیں۔ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، اللہ کافی رہے گا آپ کے لیے ان سب کے مقابلے میں۔ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، اور یقیناً وہ سب کو سننے والا اور جاننے والا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ اسے معلوم نہ ہو کہ آپ اس وقت کن حالات میں ہیں، کیسی مشکلات میں ہیں، کس طرح کی نازک صورتحال دن بدن جو ہے شکل بدل رہی ہے، لیکن آپ قائم رہیں۔ یہ ہے جگہ جہاں پر خون پڑا ہوا ہے، اس نسخے میں جو حضرت عثمان تلاوت فرما رہے تھے، اور اس وقت باغیوں نے انہیں شہید کیا ہے۔ ان کی زوجہ محترمہ نائلہ، انہوں نے بچانا چاہا ہے تو ان کی انگلیاں کٹ گئیں، اور خون جو ہے وہ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، ان الفاظ پر وہ خون پڑا ہے، وہ دھبا اب بھی موجود ہے۔ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، اور وہ سب کچھ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ صبغۃ اللہ، کیا معنی یہاں پر بھی ایک آپ کو محذوف ماننا ہوگا، اخترنا صبغۃ اللہ، ہم نے تو اختیار کر لیا ہے اللہ کے رنگ کو۔ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ صِبْغَةً وَنَحْنُ لَهُ عَابِدُونَ، اور اللہ سے بہتر رنگ کس کا ہوگا، اور ہم تو بس اسی کی بندگی، اسی کی پرستش کرنے والے ہیں۔ قُلْ أَتُحَاجُّونَنَا فِي اللَّهِ وَهُوَ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ، اے نبی ان سے کہیے کہ کیا تم ہم سے محاجہ کر رہے ہو، حجت بازی کر رہے ہو، جھگڑ رہے ہو، دلیل بازی کر رہے ہو اللہ کے بارے میں؟ وَهُوَ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ، وہ تو ہمارا رب بھی ہے تمہارا رب بھی ہے، رب تو ایک ہے، رب بھی ایک، اس کا دین بھی ایک، ہاں شریعتوں میں فرق ہوا ہے۔ قُلْ أَتُحَاجُّونَنَا فِي اللَّهِ وَهُوَ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ وَلَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ، رب تو ہمارا بھی وہ تمہارا بھی وہ، البتہ ہمارے لیے ہوں گے ہمارے عمل، تمہارے لیے ہوں گے تمہارے عمل۔ وَنَحْنُ لَهُ مُخْلِصُونَ، اور ہم تو اس کے لیے اپنے آپ کو خالص کر لینے والے ہیں۔ یہ ذرا 3 الفاظ یہاں پہ نوٹ کر لیجئے، یہ میرے اور آپ کے لیے لمحہ فکریہ ہیں۔ نحن لہو مسلمون، 136ویں آیت اس پر ختم ہوئی، ہم اس کے سامنے سر تسلیم خم کرتے ہیں، ان میں سے تو ہم بھی شامل ہیں۔ نحن لہو عابدون، آیت نمبر 138۔
ہم اس کی بندگی کرنے والے ہیں، اسی کی بندگی کرنے والے ہیں۔ تو صرف اسلام نہیں، عبادت اور ٹوٹل عبادت، ٹوٹل بندگی، پوری زندگی میں اس کے ہر حکم کی پیروی اور اطاعت۔ اس سے آگے بات آئی وَنَحْنُ لَهُ مُخْلِصُونَ، یہ عبادت اخلاص کے ساتھ نہیں ہے تو منافقت ہے۔ اس عبادت سے کوئی دنیا کی منفعت پیش نظر نہ ہو، سوداگری نہیں، یہ عبادت خدا کی ہے۔ دنیا بنانا، دنیا کمانا، دین کو ذریعہ بنانا، اس سے بڑا، اس سے بڑی اور اس سے گری ہوئی کوئی حرکت نہیں۔ اخلاص، حضور نے فرمایا من صلی یرائی فقط اشرکا ومن صام یرائی فقط اشرکا ومن تصدق یرائی فقط اشرکا، جس نے نماز پڑھی دکھاوے کے لیے اس نے شرک کیا، جس نے روزہ رکھا دکھاوے کے لیے اس نے شرک کیا، اور جس نے صدقہ خیرات دیا دکھاوے کے لیے اس نے شرک کیا۔ وَنَحْنُ لَهُ مُخْلِصُونَ، نحن له مسلمون، نحن له عابدون، نحن له مخلصون۔ اللهم ربنا اجعلنا منهم، اللهم ربنا اجعلنا منهم۔ ام تقولون ان ابراہیم واسماعیل واسحاق ویعقوب والاسباط كانوا هودا او نصارا، کیا تمہارا کہنا یہ ہے کہ ابراہیم اور اسماعیل اور اسحاق اور یعقوب اور ان کی اولاد یہودی تھے یا نصرانی تھے؟ تم جو کہتے ہو کہ یا یہودی ہو جاؤ یا نصرانی تب ہدایت پاؤ گے، تو ابراہیم یہودی تھے یا نصرانی؟ اور اسحاق اور یعقوب اور یوسف اور موسیٰ اور عیسیٰ یہ کون تھے؟ یہی بات آج مسلمانوں کو سوچنی چاہیے۔ محمد الرسول اللہ اور ان کے اصحاب دیوبندی تھے یا بریلوی تھے یا اہل حدیث تھے یا شیعہ تھے یا سنی تھے؟ ان تقسیموں سے اوپر ہونے کی ضرورت ہے۔ اللہ کے ساتھ اخلاص کا تقاضا یہ ہے، ٹھیک ہے ایک فقہی مسلک کے اعتبار سے ایک شخص کسی مسلک کی پیروی کر رہا ہے، لیکن اپنے آپ کو اس سے آئیڈینٹیفائی کرانا اور اس مسلک کو مقدم رکھنا دین پر، اور اس مسلک ہی کے لیے محنت اور مشقت اور بھاگ دوڑ تبلیغ ہو رہی ہے اسی کی، یہ چیز بالکل اس اصل حقیقت کے خلاف ہے کہ جو اللہ کے دین نے ہمیں سکھائی۔ ام تقولون ان ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب والاسباط كانوا هودا او نصارا قل انتم اعلم ام اللہ، کہیے ان سے کہ تم زیادہ جانتے ہو یا اللہ زیادہ جانتا ہے۔ ومن اظلم ممن كتم شہادۃ عنده من اللہ، کان کھول کر سن لو، اس سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جس نے اللہ کی ایک گواہی جو اس کے پاس تھی اسے چھپا لیا۔ تمہارے پاس گواہیاں ہیں، علماء یہود جانتے تھے یہ اللہ کے رسول ہیں جن کے ہم منتظر تھے، اس گواہی کو چھپائے بیٹھے۔ ومن اظلم ممن كتم شہادۃ عنده من اللہ وما اللہ بغافل عما تعملون، اور اللہ ہرگز غافل نہیں ہے کہ اس سے جو تم کر رہے ہو۔ تلک امۃ قد خلت، یہ گروہ مقدس جماعت تھی یہ جس کے یہ گلے سرسبت تھے، یہ گزر گئے۔ لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم، جو کمائی انہوں نے کی، جو عمل انہوں نے کمائے وہ ان کے لیے، تمہارے لیے نہیں۔ تمہارے لیے وہ ہوگا جو تم کماؤ گے۔ ولا تسألون عما كانوا يعملون، اور تم سے ان کے عمل کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا کہ انہوں نے کیا کیا، تم سے سوال یہ ہوگا کہ تم نے کیا کیا۔ سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم صدق اللہ العظیم۔ اب یہ تحویل قبلہ کا مضمون براہ راست آ رہا ہے، اس کے لیے تمہیدی 2 رکوع ہم پڑھ چکے ہیں۔ حضرت ابراہیم کا تذکرہ جو معمار ہیں بیت اللہ کے، ابو الانبیاء ہیں، امام الناس ہیں، انہی کی ایک نسل بنی اسرائیل ہے، انہی کی ایک نسل بنی اسماعیل ہے۔ ان کا دین کیا تھا، اس کی بنیاد کیا تھی، انہوں نے اور خود ان کے پوتے حضرت یعقوب نے اپنی اولاد کو کس بات کی وصیت کی تھی، اب وہ اولاد مختلف پگڈنڈیوں پر چل کر کہاں کہاں پہنچ چکی ہے، یہ سارا پس منظر ہے اصل میں اس تحویل قبلہ کے لیے۔ اور تحویل قبلہ پر پورے 2 رکوع آ رہے ہیں۔
اس سے بسا اوقات یہ خیال پیدا ہوتا ہے، میرے ذہن میں بھی کبھی ہوتا تھا کہ یہ ایسی بڑی بات کیا تھی جس کے لیے قرآن مجید نے اتنے شد و مد کے ساتھ اور اس قدر تفصیل کے ساتھ بلکہ تکرار کے ساتھ بات کی۔ تو اصل میں اس کو یوں سمجھیے کہ ایک خاص مذہبی ذہنیت ہوتی ہے، اور وہ مذہبی ذہنیت یہ ہوتی ہے کہ اعمال کے ظاہر پر ان کی توجہ زیادہ مرکوز ہو جاتی ہے، اعمال کی جو روح ہے زیادہ اس کی طرف توجہ نہیں ہوتی ہے۔ عوام الناس کا معاملہ یہی ہو جاتا ہے، ظواہر پر، رسومات پر، جو ظاہری شکلیں ہیں ان کی اہمیت، جو اصل دین ہے، روح دین ہے، جو مقاصد دین ہیں، ان کی طرف توجہ نہیں ہوتی۔ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ظاہر میں ذرا سا فرق انہیں بہت محسوس ہوتا ہے، ذرا سا فرق ہو گیا، کسی نے رفع دین کر لیا، قیامت آ گئی، معلوم ہوا یہ کوئی اور ہی آ گیا ہماری مسجد میں، یہ کون ہے؟ کسی نے آمین ذرا اونچا کہہ دیا، پھر قیامت آ گئی۔ یہ ساری چیزیں جو یہ خاص ایک ذہنیت ہوتی ہے، اس ذہنیت کے پس منظر میں یہ مسئلہ چھوٹا نہیں تھا۔ ایک تو یہ کہ جو قبائلی اور قومی پس منظر تھا اس کے حوالے سے سمجھیے، مکے میں جو لوگ ایمان لائے، ظاہر بات ہے ان سب کو عقیدت تھی خانہ کعبہ کے ساتھ، خود حضور کو تھی، آپ روتے ہوئے نکلے ہیں اور آپ نے یہ فرمایا تھا کہ اے کعبہ مجھے تجھ سے بڑی محبت ہے، لیکن تیرے یہاں کے رہنے والے مجھے یہاں رہنے نہیں دیتے۔ پھر یہ کہ وہ جو عقیدت اور محبت تھی وہ تمام ان مسلمانوں کے دلوں میں بھی تھی۔ مدینے میں آ کر آپ نے رخ بدل دیا، جب تک مکے میں تھے معلوم ہوتا ہے کہ حضور جب کھڑے ہوتے تھے نماز کے لیے ہے کافی، تو آپ اس طرح کھڑے ہوتے تھے کہ بیک وقت استقبال قبلتین ہو جاتا تھا، یعنی جو جنوبی دیوار ہے ایک طرف وہ کونا ہے جس میں حجر اسود ہے، اور دوسری طرف وہ یمانی ہے، رکن یمانی جو یمن کی طرف ہے، جو جنوب مغرب کی طرف ہے، جنوب کی طرف ہے۔ ادھر کوئی شخص کھڑا ہوگا اور وہیں پر انہی کے درمیان جو ہے جب طواف کیا جاتا ہے تو دعا مانگی جاتی ہے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ باقی پورے طواف میں آپ جو چاہیں دعا مانگے، لیکن یہاں یہ دعا ہے خاص۔ اب اگر کوئی شخص ادھر کھڑا ہو کر نماز پڑھ رہا ہے تو کعبہ تو سامنے ہے ہی، ٹھیک سیت میں یروشلم بھی ہے، تو استقبال القبلتین ایک ہی وقت میں دو قبلوں کی طرف رخ ہو گیا۔ مدینہ میں آ کر معاملہ بدل گیا، مدینہ درمیان میں ہے، مکہ مکرمہ اس کے جنوب میں ہے اور یروشلم اس کے شمال میں ہے۔ اب جنوب کی طرف رخ کریں گے تو پیٹھ ہوگی یروشلم کی طرف، یروشلم کی طرف رخ کریں گے تو پیٹھ ہوگی کعبے کی طرف۔ اس میں امتحان ہو گیا ان لوگوں کا جو ایمان لائے تھے کہ آیا وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی پیروی کرتے ہیں یا اپنی پرانی عقیدتوں اور اپنی پرانی جو روایات ہیں ان کو زیادہ اہمیت دیتے ہیں۔ اللہ کا شکر ہے جو لوگ مکے سے آئے تھے ان کی اتنی تربیت ہو چکی تھی کہ ان میں سے کسی کے لیے کوئی مسئلہ پیدا نہیں ہوا۔ اقبال کا وہ مصرع پھر سنا رہا ہوں، بمصطفیٰ برساں خیش را کے دی ہموست اگر بہو نہ رسیدی تمام بولا بیست۔ حالانکہ قرآن مجید میں کہیں منقول نہیں ہے کہ اللہ نے حکم دیا تھا، ہو سکتا ہے اللہ نے حضور کو وحی خفی کے ذریعے سے حکم دیا ہو، لیکن وحی جلی میں کہیں نہیں ہے کہ آپ کو حکم دیا گیا ہو کہ اب یروشلم کی طرف رخ کر کے نماز پڑھیے۔ یہ امتحان ہو گیا کہ رسول کا اتباع کتنا کچھ ہے۔ اب جب یہ حکم آیا اب امتحان ہو گیا جو مدینے میں رہنے والے جو ایمان لائے تھے ان کا، اس لیے کہ یہاں یہودی بھی تھے، بعض ان میں سے ایمان لائے، عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، ان کو علماء میں سے تھے، لیکن جو اور دوسرے لوگ تھے وہ بھی زیر اثر تھے یہود کے علماء کے، ان کے دل میں بھی یروشلم کی عظمت تھی۔ اب جب انہیں رخ کرنا پڑا تو یہ ان کے ایمان کا امتحان ہو گیا۔ تو یہ بڑا امتحان تھا اس میں کہ جو سب کے لیے مثمر تھا، اور مسلمانوں میں سے بعض لوگوں کے دلوں میں یہ خیال بھی پیدا ہوا ہوگا اگر اصل قبلہ یہ تھا تو ہم نے اب تک جو نمازیں پڑھی ہیں وہ تو پھر ہم نے غلط اس پر پڑھی، ہماری اتنی سالوں کی کسی کو ایمان لائے ہوئے 10 برس ہو گئے، ہماری ان نمازوں کا کیا بنے گا؟ وہ نمازیں ضائع ہو گئیں تو نماز تو ایمان کا رکن رکین ہے، تو بڑی تشویش پیدا ہو گئی۔ اس کے ساتھ ہی ایک مسئلہ یہ پیدا ہوا سیاسی اعتبار سے کہ یہود اب تک تو یہ سمجھ رہے تھے کہ حضور نے اور مسلمانوں نے ہمارا قبلہ اختیار کر لیا ہے، تو گویا کہ ہمارے کیمپ فالوورز ہیں، ہمارا تو انہوں نے اتباع کیا ہے،
لہذا ہمیں کوئی خاص اندیشہ نہیں ان کی طرف سے. لیکن اب جب